بخاری شریف کی روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، برباد ہو جائے وہ شخص۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آمین۔ کنہوں نے؟ رحمت للعالمین کی مبارک زبان سے نکلا آمین۔ روح الامین نے کیا کہا؟ برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ مغفرت نہ کروائے۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین نے فرمایا آمین۔ آپ کی ذات کون سی ذات ہے؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، دلوں کو حاضر رکھتے ہوئے، دلوں کو تھام کے۔ طائف پہ آپ تشریف لے گئے، اہل طائف نے آپ کو پتھر مارے، آپ کا مذاق اڑایا، باتیں سنائیں، اکرام نہیں کیا، مہمان نوازی نہیں کی، بلکہ زیادتی کی، جسم لہو لہان ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بھی رحمت کو جوش آیا، غیرت کو جوش آیا، فرشتوں کو بھیج دیا، آ گیا ملک الجبال بھی، پہاڑوں کا فرشتہ بھی۔ کہا آپ حکم دیجئے ان دو پہاڑوں کو ابھی میں ملا کے ختم کر دوں، ان سب کو آپ حکم دے دیجئے، ابھی میں اس کو کر دیتا ہوں۔ تو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی، ان بت پرستوں کے لیے، مشرکوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی کہ نہیں؟ نہیں کی تھی نا، ورنہ تو طائف ختم کر دیا جاتا۔ تو جو ذات وہاں بد دعا نہیں کر رہی، یہاں بد دعا پہ آمین کہہ دی، کیا وجہ ہے؟ پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ رمضان ایسے آیا اور چلا گیا جی، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں فکر مند ہونا ہے۔ اگر فکر مند نہ ہوئے اور یہ راتیں بھی خدا نہ خواستہ نکل گئیں اور اگر ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو بس پھر ہم تباہ اور برباد ہو گئے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو، اس کا معصوم سا بچہ ہو، چھوٹا سا 6 مہینے کا دودھ پیتا، اسے بد دعا دے گی؟ نہیں دے گی نا۔ کوئی اور اس بچے کو بد دعا دے تو ماں اس کی بد دعا پہ آمین کہہ سکتی ہے؟ لڑے گی اس سے کہ تم کون ہوتی ہو میرے بچے کو بد دعا دینے والی؟ کبھی نہیں بد دعا کے اوپر آمین کہے گی۔ لیکن رحمت للعالمین نے جو بد دعا پہ آمین کہی ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ محدثین نے لکھا، اس کا جواب وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا جلدی، اتنا آسانی سے معاف کر دیتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بندہ تھوڑی سی فکر کرے، تھوڑی سی توجہ کر لے، اللہ کی رحمت کے خزانے کھلے ہوتے ہیں، رحمتوں کے دریا بہہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ رمضان میں بھی تنہائیوں میں گناہ کرے، رمضان کے اندر بھی روزے نہ رکھے، رمضان میں بھی احترام رمضان نہ کرے، تو بس یہ خطرے میں ہے اور اس کی زندگی پھر تباہ ہو گئی۔ کہ اللہ تعالیٰ تو مہربانی کرنا چاہتا ہے، یہ لینا ہی نہیں چاہتا، تو پھر بہتر ہے نا جائے جہنم میں، ختم۔ تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ رمضان آ گیا، مغفرت ہو گئی ٹھیک ہے، نہ ہو گئی ٹھیک ہے، نہ۔ یاد رکھیں جب رمضان کا مہینہ ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بخشش ہو چکی ہوگی اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے بخشش نہیں ہوئی ہوگی۔ تو کسی کے لیے وہ عید کا دن ہوگا رمضان کے بعد والا، اور کسی کے لیے وہ وعید کا دن ہوگا۔ تو اللہ کرے ہمارے لیے عید کا دن ہی رہے۔ تو کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ چلو جی کوئی بات نہیں، اگلے سال سے ہی، زندگی کا کیا پتہ اگلے سال کس نے دیکھا۔